اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 130 تا 143 میں سود کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین، نیز اپنے گناہوں پر فوراً معافی مانگنے کی نصیحت اور جنگ احد میں نقصان اٹھانے پر دلجوئی کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف بڑھنے میں تیزی دکھاؤ جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو لوگ خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خیرات کرتے ہیں، غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، تو جان لو کہ اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی صریح گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کر بھی کون سکتا ہے، اور پھر دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ان کے رب کے پاس ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے بہت سی امتوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ تمام انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن
كنتم مؤمنين اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، آخر کار تم ہی غالب رہو گے اگر تم کامل مومن ہو۔ ان آیات کا پس منظر جنگ احد ہے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو کہ اس سے پہلے تمہاری دشمن قوم کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ اور یہ شکست و کامیابی کے دن ہم لوگوں کے درمیان الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی الگ پہچان کرا دے، اور اس لیے بھی کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو پاک و صاف کر کے مزید نکھار دے اور کافروں کے زور کو مٹا دے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی محض ایمان کا دعویٰ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد میں جانے لڑانے والے ہیں اور کون اس کی خاطر صبر و استقامت دکھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔